अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज ना मौसम बहुत ही प्यारा था और बारिश भी हुई थी हल्की सी, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और बच्चों को मैंने सुबह स्कूल भेजा, और साथ ही जब मैं इनको स्कूल भेज कर सो गई, फिर जब मैं उठी हूँ उसके बाद ही मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवाया है। और साथ ही फिर मैंने इनको ट्यूशन भेजा, और कमरे की सफाई वगैरह मैं करने लग गई थी। और ये जो बेडशीट वही जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो तो मैंने कहा चले आज इसको मैं बिछा लेती हूँ। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा बच्चों ने इसका फिर वही हाल कर देना। मैंने कहा चले इसको मैंने ला कर रखा है तो किस लिए ला कर रखा है। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं इसको बिछा ही लेती हूँ, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था। फिर मैंने इसको ना बिछा रही है, देखिए कितना प्यारा इसका प्रिंट लग रहा है ना। और फिर मुझे अभी खाना वगैरह भी बनाना था, मैंने कहा चले मैं ना बच्चों को ट्यूशन आने से पहले ना जल्दी से सफाई वगैरह कर लूँ, फिर मैंने खाना भी बनाना है। पर मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊं, क्योंकि मैं ना साथ साथ काम कर रही थी और मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं अब क्या पकाऊं जो बच्चे भी खा ले और वहीद भी खा ले। तो ये तो हो ही नहीं सकता, जो घरेलू खातून है ना वो हर टाइम बस यही सोचती रहती हैं कि क्या पकाएं। तो साथ साथ मैं बस सोचती जा रही थी, मैंने कहा मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, मैंने कुछ पकाना भी है और मंगवाना भी था अभी। वो टाइम मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे बच्चों ने आ जाना था। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना सफाई कर लेती हूँ। मैंने जहाँ पूरे कमरे से ना अच्छी तरह से ब्रश लगा लिए, सारी मैंने चीज़ें वगैरह समेट ली हैं। उसके बाद मैंने कहा चले मैं ना अब सौदा वगैरह भी मंगवाना है मुझे। तो फिर जल्दी से मैंने अभी सारा जो कचरा वगैरह अंदर का है, कमरे की सफाई करके सारा जो कचरा है ना मैं किचन में ले आती हूँ इस तरह से। और ये डस्टबिन वाले जो ना अलग से मैंने ये शापर मंगवाए हुए हैं, क्योंकि जो और सौदा सलब वाले जो शापर है ना वो बहुत छोटे होते हैं, ये डस्टबिन में नहीं आते। तो फिर मैं ना अलग से 30-50 के जो ना ये डस्टबिन साइज़ के जो 5-10 किलो के ना जो ये शापर होते हैं ना वो मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने अब सारा जितना भी कूड़ा वगैरह कर लिया। ये तो आम रूटीन है जो हर घर में इस तरह की यही रूटीन चलती है। और मेरी रोज़ की यही रूटीन होती है कि मैंने उस बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं फिर इनको नाश्ता वगैरह देना, फिर इनको ट्यूशन भेजना, फिर साथ ही मैंने घर की सफाई करना, फिर खाना एक दिन कभी बना लिया या 2 दिन मैं चला लेती हूँ, या फिर अगर इन्होंने नहीं खाया तो फिर मुझे रखना पड़ जाता है, फिर वही अगले दिन खा लेते हैं। तो साथ ही अब मैंने डस्टबिन वगैरह को सारा देखे शापर वगैरह लगा कर ना उसको रख दिया। अब ये जो मैंने टपड़ी बनाई हुई ना खुद की है, ये मेरे पास ना जैसे ये मोप था वो सारा ख़राब हो गया, इसके ऊपर ना वो जो वाइट कलर की लगी होते हैं ना वो सारे उतर गए थे। तो जी मैंने ये सर्दियों की जो इनकी एक जर्सी थी उसको मैंने उल्टा करके उसके अंदर सुराख करके वाइपर टाइप ये बना करना एक मोप टाइप सा बना लिया, जिसको आप तपड़ी भी कह सकते हैं, समझ लें कि जैसे एक जुगाड़ सा लगाया है। तो ये है कि वो तो इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब पहले तो मिल जाता था 200-250 का, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 500 का हो गया है। तो खैर मैंने कहा चले जुगाड़ ही लगा लेते हैं, और ये उससे काफ़ी बेहतर है। के बाद जी मैंने जी नमाज़ पढ़नी थी असर की, और जल्दी से फिर मैंने कहा चले मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने आ जाना था और खाना वगैरह भी मैंने बनाना था। और नमाज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं साथ ही पढ़ लेती हूँ। और आपको पता है कि दुनियादारी के काम तो सारे इधर ही रह जानी है, लेकिन सबसे पहले कब्र में जो सवाल होना है वो नमाज का होना है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना नमाज ज़रूर पढ़ा करूँ, और आप सब भी नमाज ज़रूर पढ़ा करें। तो ये है कि बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। नमाज मैंने पढ़ ली थी, अब मैं दुआ मांग रही थी। और अकेले बैठ के अपने रब से दुआ करना, अपने रब से मांगना, अपने रब से बातें करने में जो सुकून है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। अब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, अब मैं किचन में भी जाना था मैंने, और खाना भी बनाना था। और साथ ही मैंने आज जो है ना बच्चों के लिए ना मैंने कहा कि चले खाना तो अब ये क्या खाएंगे। ये मुझे कल परसों से कहे थे कि मामा हमें ना मैकरोनी बना दें। तो मैं मैकरोनी ले आई थी, और मैंने चिकन मंगवा लिया था बोनलेस। अब मैं इनके ना छोटे छोटे ये पीस कर रही हूँ जितने मुझे चाहिए उसमें। तो इसको मैं अब बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अभी इसका जो इसके अंदर जो सामान डालना है ना वो मैंने अभी बनाना था। तो जल्दी से मैंने इसको धो लिया, इसके मैंने चिकन के क्यूब्स बना लिए, और साथ ही मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और इसके अंदर ना अभी लहसुन और अदरक डलना था। और साथ ही जो मेरे बच्चे आ गए, मैंने कहा अभी इन्होंने आते ही खाने को मांगना है। तो मैंने कहा चलिए आधा घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, ये जल्दी बन जाती है। तो जैसे ही आए हैं मैंने कहा चले आप लोग बैठ जाए, तो मैं अब जल्दी से बना देती हूँ। वही मुझे सामान दे गए थे, मैंने कहा चले अब जल्दी से बच्चे आ गए, इन्होंने आते ही मुझे ना अफरा तफड़ी मचा देनी है और मुझसे काम नहीं होना। और ये देखिए आते ही ना सो गए, और इन्होंने आते ही ना फिर दूध पी लिया था। जी हमें तो अभी खाने को देर है, तो आप ना हमें दूध दे दें। इन्होंने दूध पी के तो ये सो गए हैं। और आज इनको पता नहीं क्या हुआ था, ये इतना सोए हैं, इतना सोए हैं स्कूल से आकर ना। मैंने सारा खाना वगैरह भी बना लिया, हर चीज़ कर ली, लेकिन ये जाकर उठे कहीं 10 बजे।
اب یہاں پر جی میں کام شام کر کے تھک گئی تھی، جلدی سے میں نے پانی پیا اور ساتھ ہی میں نے کہا چلے میں اب بنا لیتی ہوں۔ طلحہ کو میں نے فیڈر بنا دیا، وہ بیٹھ کر آرام سے اپنے کارٹون وغیرہ دیکھتا رہا ہے، اور یہ مناہل بھی دیکھے آتی ہی سو گئی، دانیل بھی اسکول سے ٹیوشن سے آ کر سو گیا۔ حالانکہ نا میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹیوشن کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تب تھوڑا سا اس سے پہلے سو لیا کرو اسکول سے آ کر، لیکن یہ نا اس ٹائم نہیں سوتے ہیں۔ تو جیسے ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ اسکول سے آ کر نا سو جایا کرو، ان کے پاس 2 سے 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، بس یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ خیر یہ نا آج اسکول سے آ کے سوئے نہیں تھے، جس دن سو جائے نا تو پھر یہ دوپہر یا شام میں نہیں سوتے ہیں، تو بس یہ آج نہیں سوئے تھے اس لیے یہ شام میں سو گئے۔ اب جلدی سے میں نے یہ شملہ مرچ وغیرہ جو میکرونی میں ڈالتے ہیں نا، میں شملہ مرچ وغیرہ تھوڑی ہی ڈالتی ہوں، جو بچے ہیں نا وہ ذرا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ کہ ذرا اس میں نا ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے۔ تو اب شملہ مرچ کے جو میں نے چھوٹے چھوٹے یہ پیس کر لیے ہیں، ساتھ میں نے یہ گاجر وغیرہ بھی ڈالی ہے اور بند گوبھی بھی۔ تو یہ ہے کہ چلے بچے سبزیاں ویسے تو نہیں کھاتے، تو اس بہانے تو اس میں سبزیاں ایڈ کر دیتی ہوں نا تاکہ بچے یہ بھی کھا لیں۔ اور جلدی سے میں نے یہ گاجر وغیرہ کو چھیل لیا، یہ میں نے ویسے سپیڈ اتنی کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ سپیڈ سے میں کام کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب جو بچوں نے نا اٹھتے ہی مجھے کہنا ہے، لیکن جلدی جلدی سے میں نے اس کو کٹنگ کی ہے، اور ساتھ ہی میں نے نا مجھے یہ بھی تھا کہ اب وحید نے بھی آ جانا، انہوں نے بھی کھانے کو کچھ مانگنا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ اب یہ جلدی جلدی سے میں نے کاٹ کے تو ابھی کچن میں جانا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ جو ہے نہیں 10-15 منٹ کی ہی ویڈیو ہوگی، لیکن آپ یقین کریں سارا دن مجھے 7-8 گھنٹے کچن میں ہی لگ جاتے ہیں۔ برتن دھونا، ساتھ میں جو کام کر رہی ہوں میں برتن ساتھ ساتھ ہی دھو لیتی ہوں، میں زیادہ کام نہیں بڑھاتی اپنا، تو جو کام ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ میں کر لیتی ہوں۔ ساتھ دیکھا آپ نے میں نے صفائی بھی کر لی ہے، میں نے کچن کا بھی کام کیا، ساتھ میں نے ابھی آٹا وغیرہ کی جو ویڈیو وہ بیچ میں نہیں ڈالی ہے وہ بھی کیا ہے۔ اور دیکھنے میں جو یہ کام کیا ہوتے ہیں جی، لڑکیاں تو کام ہی نہیں کرتی ہیں، جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ تو بیٹھی رہتی ہیں، یہ ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ اس طرح میں نے 6-7 گھنٹے جو میں کچن میں کھڑی رہتی ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا فارغ تو بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو اب یہ جیسے ہی اب یہ آئے ہیں تو مجھے یہی ٹینشن تھی، میں نے ان کو کچھ کھانے کو دینا ہے۔ اب میں نے ساری جو نا یہ بنا لی ہے سیلیڈ اس میں میکرونی میں ڈالنے والی، اب میں پیاز وغیرہ چھیل رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے ایک ٹماٹر بھی ڈالنا ہے، اور اس کا میں نے مسالہ وغیرہ بھوننا ہے ابھی۔ جو میں نے سامان کٹنگ کیا تھا نا وہ میں سارا کچن میں رکھنے گئی تھی۔ اچھا ویڈیو میں نا سب سے خوبصورت جو کلپ ہے نا یہ والا، یہاں پہ دیکھیں جی میں کیمرہ بند کرنا بھول گئی تھی اور میں کچن میں چلی گئی تھی سامان رکھ کے، تو ساتھ ہی میں کچھ کام کرنے لگی تھی، اور یہ طلحہ دیکھیں مجھے عادت ہے جب میں یہ دسترخوان وغیرہ بچھاتی ہوں نا تو اس کو میں ساتھ ہی میں نے کپڑا رکھا ہوتا ہے اس کو صاف کرتی ہوں، تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے نا کپڑا پڑا ہوا تھا، یہ ٹی وی دیکھ کے نا تو ساتھ ہی یہ مجھے دیکھتا ہے نا روز، تو اس نے کپڑا پکڑا اور ساتھ ہی نا یہ دیکھیے کپڑے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو پیسز گرے تھے نا سبزیوں کے وہ سارے اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ والا کلپ بھی ساتھ میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہم جو کرتے ہیں نا تو بچے ساری جو چیزیں نا فالو کرتے ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نا اسی طرح سے یہ جو نا ہر چیز سکھاؤں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا ان کو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن یہ خود ہی سے ماشاءاللہ سارے کام کرتا ہے۔ اور نا بچوں کو دیکھ کر نا ماشاءاللہ بول دیا کریں، اور یہ دیکھیں ساتھ میں یہ جس طرح سے میں تیر لگاتی ہوں سیم ویسے ہی کر رہا تھا، اور میں نے جب ویڈیو دیکھی نا یہ تو میں نے کہا یہ خود ہی سے ویڈیو ریکارڈ ہوگی ماشاءاللہ سے۔ میں نے پھر اس کے پاپا کو کہا آپ بھی دیکھنا، تو اس کے دیکھیں خود ہی سے اس نے سارا دسترخوان طے وغیرہ لگا دیا، صاف بھی کر دیا ہے، اتنا یہ چھوٹا سا بچہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، تو بس اس نے جو مجھے دیکھتا ہے ویسے ہی یہ کام کرتا ہے سارے۔ جس میں نے بنانا اس کڑھائی کو نکالا اور اچھی طرح سے میں نے اسے دھو لیا، چولہے پہ رکھ دیا، اور پیاز وغیرہ بھی میں نے کاٹ لیا، اور سبزیاں جو میں نے کٹنگ کی تھی انہیں بھی اچھی طرح سے میں نے دھو لیا، اور ساتھ ہی میں نے نا چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میکرونی میں ڈالنے کے لیے، اور میں نے کہا چلے ان کو جو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتی ہوں، اور پھر بچے کہتے ہیں مما اتنی زیادہ بڑی بڑی بوٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو اچھا یہاں پہ نا جب میں کوئی کام کرنے لگتی ہوں نا کچن میں تو خاص طور پہ کوئی نہ کوئی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز ہی موجود نہیں ہوتی۔ اب مجھے اس میں چاہیے تھا سویا سوس اور یہ سرکہ، اب یہ میں نے جلدی سے منگوایا، تو اب یہ پہلے میں جو نا اکٹھا ہم سامان لے آتے تھے گروسری وغیرہ کا نا، تو یہ ہے کہ اب جو ہے نا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ساتھ ساتھ ہی منگوا لیتے ہیں۔ تو اب یہ ساتھ ہی میں نے جب میکرونی بھی رکھ لی تھی بوائل ہونے کے لیے، اب میری دیچی کا حال دیکھیں مجھے اتنا غصہ چڑھ رہا تھا، میرا چولہا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو میں نے میکرونی کو جلدی سے بوائل ہو گئی تھی اس کو ٹھنڈے پانی میں نکال لیا،
اور بعد میں نے مسالہ وغیرہ سارا بھون لیا۔ کچن کو میں ساتھ ساتھ ہی صاف کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے کچن میں اتنی اسپیس نہیں ہے کہ میں اتنی جگہ برتن وغیرہ رکھ سکوں نا۔ تو پھر ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنانی تھی۔ وحید کہے تھے میں نے جی ابھی میکرونی نہیں کھانی ہے تو مجھے روٹی اور سالن دو، تو ساتھ ہی پھر میں نے روٹیاں بھی 4 بنا لی۔ پھر بچوں میں نے کہا چلے بچہ بھی کوئی ساتھ کھا لیتا ہے۔ ایک روٹی میں نے اپنے لیے بنائی تھی اور جلدی سے پھر میں نے چار ابھی ایک تو ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہماری گیس چلی جاتی ہے۔ سلنڈر میں بھی جو میں نے گیس بھروائی تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جلد میں نے کہا چلے اس سے پہلے جو 10 بجے سے سارے پہلے کام ہوتے ہیں نا وہ 10 بجے سے پہلے میں کر لیتی ہوں۔ چائے بنانا، دودھ گرم کرنا، پھر بچوں کی کوئی نہ کوئی چیز، پھر جو بھی میں سارا کچھ پہلے کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے جلدی سے نا 4 روٹیاں بنا لی ہیں۔ میں نے کہا چلے وحید بھی آنے والے ہیں، پھر انہوں نے آتے ہی نا روٹی بھی مانگنی۔ بچے بھی سوئے تھے، میں نے کہا ان کو بھی میں اٹھاتی ہوں، ان سے کہتی ہوں کہ جلدی سے اٹھ کے کھانا کھا لیں، کیونکہ انہوں نے نا ٹیوشن جانے سے پہلے بھی تھوڑا سا ہی کچھ کھایا تھا۔ خیر میں نے 4 روٹیاں بنا لی ہیں جلدی جلدی سے۔ ادھر میں نے میکرونی کو بھی پکا لیا، اس کو دم دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلے اب ساتھ اس کا دم بھی ہو گیا اور وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں۔ تو پر میکرونی کا دم ہو گیا تھا، تقریباً میں اس کو 10 منٹ تک دم دیتی ہوں، کیونکہ ساری چیزیں پہلے ہی پکی ہوتی ہے، بالکل ہلکی آنچ میں۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں نا، تبھی میں ان کو کبھی کبھی بنا دیتی ہوں۔ اور پھر میں نے اس کو نا اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا۔ دیکھیں میرے تو ابھی میں نے پہلے بھی کھائی ہے، لیکن مجھے ابھی دیکھ کر نا ویڈیو میں پھر سے پانی آ رہا منہ میں، کہ میں نے کہا چلے میں پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی، لیکن ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلے میں رکھ لیتی ہوں، بچے جب ٹیوشن وغیرہ سے آتے ہیں نا جو بچ جاتے ہیں پھر وہ بعد میں دوپہر کے کھانے میں کھا لیتے ہیں، میں چیز کو پھر ویسٹ نہیں کرتی ہوں۔ تو پھر یہ جو مناحل ہے نا یہ پھر بہت پسند کرتی ہے میکرونی وغیرہ، کہتی ہے آپ ماما تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کریں۔ اور یہاں پہ جو وحید آ گئے تھے کھانا مانگے تھے، میں نے کہا بچوں کو اٹھائیں، دیکھیں بچوں کو اٹھا اٹھا کر بٹھا رہے ہیں، اور یہ تو آج جیسے انہوں نے بھنگ پی ہے یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے دسترخوان بھی لگا دیا اور سارا ان کا نا الگ الگ پلیٹوں میں ان کی میکرونی ڈال دی۔ میں نے کہا چلے یہ اٹھ کے کھا لیں گے، لیکن مجال ہے کہ یہ بچے اٹھے ہوں، یہ جا کر اٹھے ہیں رات کے 10-11 بجے۔ میں نے کہا اللہ یہ اب اسکول جانا ہے، ان کی تو روٹین خراب ہو جائے گی، تو رات مجھے تنگ کریں گے۔ تو اس کے پاپا کہتے پتہ نہیں آج یہ کیوں نہیں اٹھ رہے، شاید ان کی نیند نہیں پوری ہوئی ہے 2 دن سے۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں۔ اور دیکھنے میں تو آپ کو یہ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو لگتی ہے، لیکن ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ تقریباً یہ 8 گھنٹے کی ویڈیو تھی، اور جس میں سے میں نے ضروری جو کلپ ہے نا وہ میں نے ایڈٹ کی ہیں۔ اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور میرے دوسرے چینل کو بھی ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حمیرہ وحید کے نام سے میرا دوسرا چینل ہے، وہ بیوٹیشین والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تب تک ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔